مصطفیٰ پہ قربان کر دیتا. میرے دوستان گرامی، ہم حضور سرور کائنات علیہ السلام کے کہیں کوئی روایت نہیں جس نے نہ کائنات کے نبی کی بے ادبی کی ہو، گستاخی کی ہو، اس کو معاف کر دیا جائے. میرے دوستان گرامی، حضور کی گستاخی کرے حضور رحمت للعالمین ہے، پر اس کا حساب خدا خود لیتا ہے. سبحان اللہ. اگر معافی تو ابو لہب نے ہاتھ اٹھا کے مصطفیٰ کریم کو ہاتھ تانا دیا نا، ہاتھ بڑھا کے، تو چاہیے تھا حضور جواب دے. فرمایا محبوب یا تو نے نہیں بولنا، لوگ کہیں گے نبی نے اپنی ذات سے چڑ کھا کے کہی ہے. تو چپ کر جا، ابو لہب کو میں جواب دے. جو مصطفیٰ سے پنجہ آزمائی کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا. جو ناموس مصطفیٰ کی طرف غیر نظر اٹھائے گا اس کا بہت بڑا امتحان ہوگا. ہم منت کر کے کہتے ہیں تمام مسئلہ اس میں کوئی سنی کا مسئلہ نہیں، اس میں خدا کی قسم کسی دیوبندی کا مسئلہ نہیں، اس میں کسی وہابی کا مسئلہ نہیں. ہم ناموس مصطفیٰ میں اکٹھے ہیں. جب جان دینے کی باری آئی نہ سنی پیچھے رہ جائے گا، نہ شیعہ رہ جائے گا، نہ دیوبندی رہ جائے گا، نہ اہل حدیث رہ جائے گا. اس ناموس مصطفیٰ پہ سارے ایک میدان میں ہیں. تو عوام کی رائے کو ماننا حکومت کا حق ہے. ہمارے ہزاروں مسلمان بہن بھائی دوسرے ملکوں کی جن کی اشاروں پہ آپ کام کر رہے ہیں ان کی جگہ کوٹھڑیوں کال کوٹھڑیوں میں بند ہے. ہمارے مسلمانوں کا اغوا کیا گیا، ہمارے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ہماری بچیوں کو بے آبرو کیا جا رہا ہے. ارے اس طرف تو آپ خیال نہیں کرتے، لیکن کہیں سے کس اشارے پہ آپ کو ضرورت پڑی کہ مقام مصطفیٰ کے معاملے پہ سوچیں. نعرہ تکبیر، ہم امن پسند لوگ ہیں. میرے بیٹی کی زبان کٹ گئی، میں نے پورے پنجاب میں کال نہیں دی. میرے بیٹے حافظ قرآن، اسلامیات تاجال کا صدقہ درس حدیث کا جرمدہ فرد التحصیل شیخ الحدیث. لیکن اس کے معاملے میں کوئی میرا انسان پاکستانی کہے کہ میں نے جلوس کی کال دی ہو، خدا کی قسم میں نے صبر کر کے مجرموں کو معاف کر دیا. لیکن میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ بچوں کے معاملے، امن کے معاملے ملک کے امن پہ قربان کر دیں گے، لیکن ناموس مصطفیٰ پہ کو ملک پہ ہم قربان نہیں کر سکتے. میرے دوستان گرامی، میں بندہ نہ کسی کو جذباتی کر رہا ہوں. جذباتی تو اس کو کیا جائے جس کو مصطفیٰ سے نسبت نہ ہو، جن کے دل کی دھڑکنوں میں نبی بستا ہو، خواہ دکاندار ہو، خواہ وہ تانگا بان ہو، وہ کوچوان ہو، یا وہ جناب بندہ وہ زمیندار ہو، وہ جاگیردار ہو، وہ جناب بندہ ملازم ہو، وہ جناب بندہ افسر ہو، یا دنیا کائنات کا بزنس مین ہو، یا دنیا کائنات کا کوئی جناب بندہ کاریگر ہو. اس کے دل میں جذبات تو میں پیدا کروں. جب یہ جذبات بجھ گئے، محمد عربی کی باری آئے تو ہم کہتے ہیں کہ وہی آبلے ہیں وہی جلن، وہی آبلے ہیں وہی جلن. کوئی سوزے دل میں کمی نہیں. خدا کی قسم وہ جو آگ لگا گئے ہیں وہ لگی ہوئی ہے، بجھی نہیں. کہاں سے فارغ تحصیل تھا؟ کون کے مولانا کا بیٹا تھا؟ اس کو خدا کی قسم کس نے ترغیب دی تھی؟ اس کی ترغیب نہیں دیتی. انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتا. جب میرے مصطفیٰ کی آبرو کی باری آتی ہے، پھر جناب بندہ ہزاروں شہید جو یہاں سے چل کے چکوال سے غازی رشید جناب بندہ جا کے گڑگاواں جا کے اس ماسٹر کو قتل کرتے ہیں جس نے اپنے گدے کا نام میرے نبی کے نام پہ رکھا. ارے اس کو واصل جہنم کر کے آ کے بھاگنے نہیں آیا بلکہ تھانے چلے گئے. ارے ظالم کو میں نے واصل جہنم کر دیا ہے، آؤ میرا ذات میرا جسم میری جان قربان ہے، گرفتار کر لے. ان کو کس نے جناب بندہ ترغیب دی تھی؟ ان کو کس نے جناب بندہ سبق دیا تھا؟ اس کو کس نے پڑھایا تھا؟
اس کو کون سے مولوی نے جذباتی کیا تھا؟ اس کو کون سے پیر صاحب نے جذباتی کیا تھا؟ یاد رکھیں باقی جذبات جو ہیں، ماں کی عزت کا، شیخ کا حق کے درس دے، ماسٹر کا حق ہے کہ ماں باپ کا ہمسایوں کے حق سے آشنا کرے، لیکن خدا کی قسم جو میرے نبی کے غلامہ کے گھر پیدا ہوتا ہے، نبی کے غلام کے گھر پیدا ہوتا ہے، جب اس کے کان میں پہلی بسم اللہ تو یشہد ان جب وہ پیدا ہوتا ہے، یہ میرے مدینے والے نے نہیں، میرے خالق کا اعلان، میرے نبی کا عمل، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے گڑتی دینے سے پہلے آزان دیتے ہیں تاکہ یہ کھائے بھی تو اللہ اور مصطفیٰ کا نام سن کے کھائے۔ کو پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جنہوں نے دنیا میں آ کے سب سے پہلے سنا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دنیا کائنات کے بڑے بڑے میں نے سست بین بھی دیکھے، خدا گواہ نماز میں کوتاہی کرتے دیکھے، دیگر معاملات دنیا داری میں کوتاہی کرتے دیکھے، لیکن جب ربیع الاول آتا ہے آپ حضرات کو نظر ملک میں نہیں آتا کہ گلی گلی ننے ننے بچے بھی جو ہے وہ مدینے کے ماڈل بنا رہے ہیں۔ ربیع الاول آ رہا ہے، آپ چیک کر لیں کہ جو بتا چھوٹے چھوٹے بچے وہ پیسے مانگ رہے ہیں، ان کو کس نے کہا ہے، کس نے ترغیب دی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی مدینے کا ماڈل بنا رہا ہے، کوئی صفا مروہ کا ماڈل بنا رہا ہے، کوئی مکہ مکرمہ کا بیت الجمع ماڈل بنا رہا ہے، انہیں کسی نے نہیں پڑھایا، انہیں خون اور دودھ میں نبی کی محبت وراثت میں ملی ہے۔ لہذا وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں اپنے حکومت پاکستان کے ذمہ داران سے بڑے درد دل کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ چھیڑنے کا نہیں، یہ ہم دردی کے ساتھ پاکستان کے استحکام کے لیے پاکستان کے مخالف چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جتنی بے آرامی ہو سکے، جتنی بھگدڑ ہو سکے اتنی مچائی جائے۔ انہوں نے جناب بندہ میں نام نہیں لیتا بہت کچھ کر کے دیکھا، لیکن مسلمان برداشت کر لے چلے گئے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ سنی بھابی کو لڑایا جائے، لیکن ان کا خواب تعبیر شرمندہ نہ ہوا۔ انہوں نے سنی اور دیوبندی کی لڑائی کرانے کی چاہی، لیکن ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ آج وہ ان معاملوں سے نکل کے بھاگ گئے کہ نہ اولیاء اللہ کی عزت کے معاملے پہ، بزرگان دین کے معاملے یا شیعہ یا سنی کا معاملہ، یہ کچھ کرنے کے لیے نہیں تیار، یہ احتجاج ہی کرتے ہیں۔ لہذا اب اسی رفتار میں مدینے والے کی چادر عطر کو ہاتھ ڈالا جائے۔ یہ وہ کر رہے ہیں جو ختم نبوت کے مخالف ہیں، مجھے کہنے میں کوئی باک نہیں، جو نبی کائنات کی ختمی مرتبت کے مخالف ہے، جو رسول اللہ کے عشق سے سرشار، جو لڑنا جانتے ہیں، جو مرنا جانتے ہیں، یہ ان کے جناب بندہ جذبوں سے ڈرتے ہوئے اب دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابروئے مصطفیٰ پہ ہاتھ ڈالیں کیا ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں میرا ایمان ہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اور یارو ہم جانتے ہیں کہ دنیا کائنات میں رب قدیر نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ اس مذہب کی بھی بانی ہے، مذہب کی بھی عزت کی میں حفاظت کروں گا۔ کہاں گئے جو دنیا کے والی تھے؟ سکندر جب مرا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ارے جانے والوں سے عبرت سیکھیں۔ ایوب کیا ہوا؟ یا کا کیا ہوا؟ بھٹو مرحوم کا کیا ہوا؟ ضیاء الحق کا کیا ہوا؟ بے نظیر کا کیا ہوا؟ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اس کی گرفت زیادہ ہے، ہم کوئی نہیں ہے جو کسی کو سزا دے سکے۔ اور جو چمن سے گزرے ایسا بات تو یہ کہنا بلبل اظہار سے، خزاں کے دن بھی قریب ہے نہ لگانا دل تو باہر سے۔ یہ کرسیاں جو ہیں یہ چند دن کی ہیں، بندے دیتے ہیں رب واپس لیتا ہے۔ بندے دیتے ہیں
مشائخ اسلام کا مجھے صدر بنایا گیا، یہ بالکل جھوٹی خبر ہے۔ کل اس کی آپ تردید پڑھ لیں گے، یہ میرے نام سے منسوب کی گئی، نہ میں کسی جمعیت کا، نہ میں کسی جماعت کا، نہ کسی سیاسی جماعت کا ایجنٹ ہوں۔ میں صرف اگر ایجنٹ ہوں تو محمد کی گلی کے کتے کسی کی صدارت کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی امارت کی ضرورت ہے۔ ہم تو جیتے ہیں دنیا میں تیرا نام رہے۔ ہم متیوں کے مصطفیٰ کی زلفوں پہ مجھے دکھ ہوا، اور میں نے جناب بندہ صبح کا لڑ کے پاگل ہو گیا۔ یہ میرے نام سے جعلی خبر چھاپی گئی اور میرا فوٹو نہ معلوم کہاں سے حاصل کیا گیا، اور بہت عجیب و غریب انداز اختیار کیا گیا۔ لیکن یاد رکھیں، بکتے تو وہ ہیں، بکتے وہ ہیں جو پہلے بکے ہوئے نا، بکتے وہ ہیں جو پہلے بکے ہوئے نا۔ میں دکان پہ گیا، میں نے کہا وہ لوٹا دے دے، کہنے لگا پیر صاحب یہ نہیں دینا، باقی لے لے۔ میں نے کہا یہ سائز میں چھوٹے ہیں، وہ جسم میں بڑا ہے، وہ جسم میں بڑا ہے، یہ چھوٹے ہیں۔ میں نے کہا بڑے کو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں، ذرا موٹا تازہ ہو، دے دیں۔ کہنے لگا نہیں، کہنے لگے نہیں، کیوں؟ وہ تو پہلے کا بکا ہوا، وہ پہلے کا بکا ہوا ہے۔ میں نے کہا تو یہ چھوٹے، کہنے لگے ہیں چھوٹے پر بکے ہوئے نہیں ہیں۔ ارے بکتا وہ ہے جو بکا ہوا ہوتا ہے، جو بکا نہیں ہوتا وہ بکتا نہیں ہے۔ نبی کائنات کے غلام ہوں ہم، نبی کائنات کی میں قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم کسی کی عزت کے لیے نہیں بکے ہوئے۔ اگر زندہ ہیں تو محمد عربی کے غلاموں کے کتوں میں۔ کسی جماعت سے کاف ہو، میم ہو، کوئی ہو، نون ہو، کوئی ہو، پی ہو یا